الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان قرب الہی حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ ملفوظات قطب ربانی میں سے ایک ارشاد گرامی ہے جو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ۔ آئیے ذرا غور کریں کہ حضرت قطب ربانی نے قرب الہی کے متعلق کیا فرمایا۔ مسکن سادات اشرفی الجیلانی فردوس کالونی میں مریدین کے اجتماع سے حضرت نے خطاب فرمایا۔ ہر جمعرات کو مریدین کا اجتماع ہوتا تھا، اس کے علاوہ 17 اور 27 کو اور دیگر اہم تاریخوں میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں اور جو ایسے 11ویں شریف کا مہینہ اس قسم کے جو ایونٹ ہوتے تھے تو مریدین کا اجتماع ہوتا تھا اور حضرت قطب ربانی اس میں خطاب فرمایا کرتے تھے، ذکر اذکار ہوتا تھا، نعت خوانی ہوتی تھی، محافل ہوتی تھی۔ انہی میں سے ایک محفل میں حضرت نے قرب الہی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال کو اپناؤ اور اس کے بعد نوافل پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ نوافل ہی قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ پھر آپ نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے، بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل۔ اسی لیے بزرگان دین نوافل کو اپنا معمول بناتے ہیں، اور اکثر بزرگان دین کے آپ نے دیکھا نا معمولات میں کہ وہ رات میں نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین نوافل کو اپنا معمول بناتے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے قرب الہی کو حاصل کرتے ہیں اور مقربین بارگاہ الہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کریں کہ دو چیزیں جو آپ نے اس میں فرمائی بڑی اہم ہیں، ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال۔ ہم جو چیز کھاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ کس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ جائز طریقے سے حاصل ہوا، حلال طریقے سے حاصل ہوا، یا ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے یا اور غلط طریقے سے یا کسی بھی حرام طریقے سے اگر وہ حاصل کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیاری حکایت ذہن میں آتی ہے۔ حضرت بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم وہاں سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ نہیں حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ بتائیے۔ فرمایا تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تم خود عالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ زور دیا، کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بات ہمیں مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، ان کا کوئی ارشاد مل جائے تو اس پہ ہم عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب؟ کہاں کھانے کے آداب؟
تو حیران ہوئے کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کھانے کے آداب کیا ہیں۔ تو پہلے تو حیران ہوا، پھر ان کا حضور ادب یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر بیٹھا جائے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانے کی ابتدا کی جائے، سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، ایک ایک لقمہ اچھی طرح چبا کر، یعنی اس میں جلدی نہ ہو، یہ نہ جو جو چیزیں تھیں انہوں نے بیان کر دی۔ انہوں نے کہا افسوس، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے، یہ کہہ کے آگے چل پڑے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ یہ کھانے کے آداب تو یہی ہیں، اور آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے، ہم سے پوچھے تو ہم یہی بتائیں گے کہ بھئی ادب یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھو کر اچھی طرح آدمی بیٹھے، پھر کھانا سامنے رکھے، پھر بسم اللہ شریف پڑھے، پھر دائیں ہاتھ سے وہ ابتدا کرے کھانے کی، آہستہ آہستہ کھائے، جس طرح کے سنت طریقہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ بیان کر دیا۔ ان کا افسوس، اتنے بڑے عالم اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب یہ پھر پیچھے پیچھے، حضور بتائیے کھانے کے آداب، یہی تو ہیں جو میں نے بتائے؟ کہا نہیں، افسوس۔ خیر جب ان کی کافی منت سماجت کی تو ان کا سنو، کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جملے میں کتنی جامعیت ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کتنے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ، کتنی بسم اللہ پڑھ لو، لیکن وہ کھانا جو حرام سے حاصل کیا گیا، حرام کمائی سے حاصل کیا گیا، اس سے کیا فائدہ ہو؟ اور جب وہ حرام کمائی کا مال، وہ کھانا، وہ رزق آپ کے جسم میں جائے گا اور خون بن کر دوڑے گا، تو ویسے ہی اعمال و افعال و کردار سرزد ہوں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، کا پہلا ادب یہی ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اسی کو حضرت قطب ربانی فرما رہے ہیں، اگر قرب الہی چاہتے ہو، اکل حلال اور صدق مقال۔ پہلی چیز بتائی اکل حلال، یعنی رزق حلال کا ہو۔ اب اس میں کیا ہے، انسان ہر چیز میں دیکھے، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، جھوٹ بول کر میں نے پیسہ نہ کمایا ہو، غلط کام کر کے پیسہ نہ کمایا ہو، کسی کا حق غصب کر کے پیسہ نہ کمایا ہو، یتیم و بیواؤں کا مال کھا کر، یعنی بلکہ انہی کے مال سے میں نے یہ رزق نہ کمایا ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنا جائزہ لے تو پتہ چل جائے گا کہ اکل حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو جو جو حرام چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرے، اور سیدھے سادے طریقے سے جو سنت طریقہ ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، رزق حلال، اس طرح حاصل کرے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب وہ جسم میں جائے گا اور لقمہ حلال آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، تو عبادت میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے، آج بعض لوگ کہتے ہیں نا جی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا، اس میں وجہ یہی ہے کہ جو کھانا ہے آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ 100% یہ رزق حلال ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں احتیاط کرتے ہیں، اور الا ماشاءاللہ بہت ایسے ہیں جو نہیں بھی کرتے، بلکہ اکثریت نہیں کرتی، لیکن ایسے بھی ہیں نیک بندے کہ جو اپنی محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے پیسہ حاصل کرتے ہیں اور پھر رزق کھاتے ہیں۔ تو ان کی نمازوں میں بھی اثر ہے، ان کی زبانوں میں بھی اثر ہے، ان کی عبادت میں بھی خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی عقل حلال، دوسری صدق مقال، یعنی جو بات کہے وہ سچی کہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں فحش گوئی نہ ہو۔ ان دو چیزوں پر اگر آدمی کنٹرول کر لے تو حضرت قطب ربانی کے ارشاد کے مطابق قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، پہلے یہ دو چیزیں فرمائیں، پھر اس کے بعد فرمایا بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے نوافل کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں ایک لفظ ہے نا، یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو جب عقل حلال اور صدق مقال اس نے حاصل کر لیا، یعنی الحمدللہ اس کا رزق جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس کی زبان بھی پاکیزہ ہے، زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکل رہا، اس کی عبادت میں بھی خشوع اور خضوع ہے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ نوافل کی کثرت کرے، اور جب وہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جی قرب الہی حاصل نہیں ہوا، ہم نے حج کیا، قرب الہی حاصل نہیں ہوا، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ و صدقات و خیرات دے لی،
हम शब बारात में, शब कदर में भी जाग लिए, लेकिन कोई कुर्ब हासिल नहीं हुआ। कैसे हासिल होगा? जो असल मेन चीज़ है आप पहले उसे दूर करें। जब वो गलत चीज़ें, गलत काम दूर हो जाएंगे तो खुद ब खुद इबादत में खुशू और खुजू पैदा होगा। इसीलिए आप देखें बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, इन तमाम चीज़ों में कितना एहतियात करते थे। खाने पीने में खुसूसन कोई ऐसा लुक़मा, कोई ऐसी चीज़ हमारे मुंह में न चली जाए कि जिसकी वजह से वहाँ पकड़ हो जाए और जिसकी वजह से इबादत में खलल पैदा हो जाए। असल इबादत का खुशू और खुजू है, और जब इबादत में खुशू और खुजू है तो ये इस बात की दलील है कि आपका रिज़्क़ भी पाकीज़ा है, आपकी ज़बान भी पाकीज़ा है, आपके आमाल व अफ़आल व किरदार भी पाकीज़ा। क्योंकि रिज़्क़ का असर जो है ना वो जिस्म पर लाजमी होता है, और जिसका गोश्त आप खाएं उसकी खुसूसियात, उसकी कैफियत भी पैदा होती हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मना हैं, और खुसूसन चिल्ला कशी में तो हर किस्म का गोश्त जो है मना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो एहतियातें हैं, ये सारे जो परहेज़ हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन तमाम चीज़ों से बचने से इंसान के अंदर इबादत में खुशू और खुजू पैदा होगा, रुजू इल्लाह होगा, इबादत में मज़ा आएगा, इबादत की लज्जत उसे हासिल होगी, और फिर वो कैफियत उसके क़ल्ब पर वारिद होंगी। तो हज़रत क़ुत्ब रब्बानी ने फरमाया इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल को अपनाओ और इसके बाद नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करो, क्योंकि नवाफिल ही क़ुर्ब इलाही का ज़रिया हैं। अच्छा, नवाफिल का जो फरमाया इसमें एक बात काबिल गौर है। इसमें ऐसा नहीं कि हम फ़राइज़ को छोड़कर नवाफिल की कसरत करें, यानी नमाज़ें हमारी गायब हों और हम कसरत के साथ नवाफिल पढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ की जो अहमियत है वो नफिल की नहीं है। हाँ, नवाफिल सुन्नतें ये फ़राइज़ की तकमील के लिए हैं कि अगर क़यामत के दिन उसमें कुछ कमी होगी तो खालिक़ कायनात अपने करम से इन नवाफिल के ज़रिए उसे पूरा फरमा देगा। लेकिन फ़र्ज़ को अदा करना और वक्त पर अदा करना ये वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। तो नवाफिल का जो हुक्म दिया गया है ना, इसमें साथ साथ इशारा ये भी है कि पहले वो फ़राइज़ मुकम्मल करें, और जब फ़राइज़ मुकम्मल हो रहे हैं तो फिर वह नवाफिल की तरफ तवज्जो दे और अपने जहन में ये सोचे कि मैं इसकी वजह से, इसके ज़रिए मैं अपने रब का क़ुर्ब हासिल कर लूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता फरमा देगा। तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन के इन मनफूजात को पढ़ें, इनको समझें, इस पर अमल करें। इसी में फ़लाह है, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है। और ये मलफूजात जो हैं ये राह सलूक में कामयाबी तय करने का एक ज़रिया है। एक एक मलफूज को आप देख लें, एक एक इरशाद गिरामी को आप देख लें, अगर आप उसको याद करके समझ कर उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इबादत में खुशू और खुजू भी पैदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब भी हासिल होगा। ये मुक़र्रबीन बारगाह इलाही हैं, इनके इरशादात पर अमल करने से इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें हमें हासिल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और इनके इरशादात पर अमल करने की और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।